تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبه إمام الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين. اما بعد، منافقین اور اہل کتاب بار بار ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، اور یہ اہل کتاب کی ابھی کی عادت نہیں، بہت پرانی عادت ہے، اور کیسی کیسی انہوں نے برائیاں، کیسی جو ہیں تکلیفیں دی ہیں نبیوں کو اور رسولوں کو، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ اور ایمان والے جو ایک ہی راستے پر اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اور اہل کتاب کی بے جا سوالات، فضول سوالات، مقصد صرف نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اہل کتاب جو کہتے تھے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن بعض رسولوں پر، بعض پر نہیں، لیکن ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے درمیان میں کسی کے درمیان کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، سب کو رسول اور پیغمبر مانتے ہیں۔ یہی لوگ تو عقیدے کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا بھی ہے اور مہربانی بھی کرنے والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ آپ سے اہل کتاب یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک کتاب لکھی ہوئی آسمان سے اتاری جائے، اور ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوالات کر چکے ہیں، جیسا کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آنکھوں آنکھ سامنے دکھا دے۔ بس اس سوال پر اور اس بے جا سوال پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اور ان کو ایک بجلی نے آ پکڑا اور ہلاک ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے جو ہے کھلی ہوئی دلیل اور نشانیاں اور اللہ کی طرف سے انعامات کو دیکھ کر بھی، معجزات کو دیکھ کر بھی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ایک رعب دے رکھا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو، ان کے وعدے کو مضبوط کرنے کے لیے لا کھڑا کیا تھا، کوہ طور کو، تاکہ عبادت کریں۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ شہر ایلیا کے اندر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو وہاں بھی نافرمانی کی تھی، سجدہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ چوتڑ گھستے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ اور ہم نے یہ بھی ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن شکار نہ کیا کرنا، اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے بہت بڑے بڑے وعدے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے بیجا سوالات کیے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی رحمت للعالمین، نبی المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ ان کے کارستان کیسے ہیں، کیسے کیسے احکامات ان کو دیے، پھر معاف کیا، پھر ان پر سے عذاب ہٹائے، پھر ان کی پریشانیاں دور کی، پھر بھی بار بار یہ ضد کرنا، غلط سوالات کرنا، یہ اہل کتاب کی پرانی عادت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیسے کیسے جرم کیے، انشاءاللہ اگلی آیات میں اللہ جل شانہ ہمیں امت محمدیہ کو اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔